ڈسکور اوریجنل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پیارو دوستو، اس سے قبل آپ انگار کی 15 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 16 ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے پہلے ہی اس شخص نے تمام صورتحال کا اندازہ لگا لیا اور واویلا مچا دیا۔ اس شخص کی چیخو پکار کرنے سے پوری حویلی میں کھلبلی مچ گئی اور بہت سے لوگ ایک ساتھ بولنے لگے۔ یکے بعد دیگرے 2-3 دروازے تھڑتھڑا کر کھلے اور کئی افراد باہر نکل آئے۔ کیا ہوا صداقت حسین، کیوں شور مچا رہے ہو؟ ایک زوردار آواز نے دریافت کیا۔ اس شخص کی آواز کے تحکم سے پتہ چلتا تھا کہ اسے حویلی میں کوئی نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ صداقت حسین نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ گل شیر اپنے کیبن سے غائب ہے اور کسی نے میری کلاشن کو کوف بھی اٹھا لی ہے۔ اور تو کہاں مر گیا تھا سور کے بچے؟ اسی زوردار آواز نے دریافت کیا۔ صداقت حسین مزید بوکھلا کیا، وہ ادھر۔ کتے کے بچے، تو آج پھر اس کتیا زرینہ کے ساتھ منہ کالا کرنے کیا ہوگا؟ تو اس سے تمہیں بعد میں نمٹوں گا۔ اور رفیقے اور غلام رسول، اور تم اپنی رائفلیں لے کر اس طرف جاؤ، جو بھی نظر آئے اسے بے درے گولی مار دو، کوئی بچ کے نہ جانے پائے۔ اور یاسین، تو سلیم کے ساتھ اوپر والی منظر پر جا، سردار صاحب کو بتا دینا کہ باہر خطرہ ہے، ابھی باہر نہ نکلیں۔ اندر لطیف اور فضلو کو بھی رائفلیں دے دینا اور کہنا کہ باغیچے میں چلے جائیں۔ میرا خیال ہے دشمن کا کوئی ایک آدھ آدمی ہی اندر آ سکا ہے، جو یوں نظر آئے اسے بھون ڈالو۔ صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ فقیر بابا کی زندگی بھی شدید خطرے میں تھی۔ کسی بھی لمحے وہ ان لوگوں کی نظروں میں آ سکتا تھا اور میں تو گویا موت کے پنجرے میں بند ہی ہو چکا تھا۔ 2 شکاری سیدھا اوپر میرے پاس آ رہے تھے اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مارتے۔ میں تیزی سے پلٹا اور سردار برکت علی کے کمرے کی جانب لپکا۔ میں نے اس کی کلاشنکوف وہیں چھوڑ دی تھی۔ میں تیزی سے کلاشنکوف کی طرف لپکا اور اسے اٹھا کر زینے کے پاس آن ٹھہرا۔ میرے ایک ہاتھ میں کلاشنکوف تھی اور دوسرے ہاتھ میں خنجر۔ زینے کے دروازے میں اوپر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اور اسے توڑے بغیر وہ لوگ اوپر نہیں آ سکتے تھے۔ چند ہی لمحے بعد کسی نے زور زور سے زینے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ لوگ سخت ہیجان کا شکار تھے اور شاید اپنی رائفل کے دستے سے دروازہ کوٹ رہے تھے۔ سردار صاحب دروازہ کھولیں سردار جی۔ ان کے خیال کے مطابق ان کا مالک اپنے کمرے میں نشے میں دھت پڑا تھا اور اس تک ان کی آواز پہنچنا ذرا دشوار بات تھی، اس لیے وہ حلق پھاڑ کر چیخ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی شور و غل مچاتے رہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب دروازہ توڑ ڈالیں گے تو میں نے کہا، کون ہے بھائی اور کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کیا آفت آ گئی ہے؟ میں نے اپنی آواز بے حد جاندار بنا لی تھی اور کوشش کی تھی کہ وہ سردار برکت علی کی آواز سے مشابہ معلوم ہو۔ حسب توقع ان دونوں نے آواز کے فرق پر غور ہی نہیں کیا اور اپنی ہانکے گئے۔ سردار جی، حویلی پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ محمد حسین نے کہا ہے کہ میں اور سلیم اوپر مورچے لگا لیں، اب دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور تندراتے ہوئے زینے سے اوپر چڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ نیم تاریکی میں مجھے دیکھ پاتے، میرا خنجر تیزی سے حرکت میں آیا اور آگے والی کی گردن میں اتر گیا۔ اس کے پیچھے آنے والا صورتحال سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے کلاشنکوف کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ کٹے ہوئے درخت کے مانند چپ چاپ پختہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھی کے کٹے ہوئے حلقوم سے آخری کھڑکھڑاہٹیں خارج ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے خنجر کو اس کے لباس سے پونچھ کر اپنے نیفے میں اڑس لیا۔ پھر میں نے اپنے اگلے قدم کے متعلق سوچا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے برق رفتاری سے اس شخص کا لباس اتارنا شروع کر دیا جسے میں نے رائفل کا دستہ مار کر ڈھیر کر دیا تھا۔ میں نے اس شخص کے لباس کو اپنے لباس کے اوپر پہننا شروع کر دیا۔ وہ اچھا خاصا لمبا چوڑا شخص تھا اور اس کے کپڑے بآسانی میرے جسم پر پورے آ گئے۔ اس کے بعد میں تیزی سے زینے سے نیچے اترنے لگا۔ وہ زینہ مجھے سیدھا نچلی منزل پر صدر دروازے کے پاس لے گیا۔ اس وقت وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور محافظوں کا نگران تنہا وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنی رائفل بڑے گیٹ کی طرف تان رکھی تھی۔ میری آہٹ سن کر وہ پلٹا اور میری صورت پر غور کیے بغیر کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم واپس کیوں آ گئے؟ اس کا دھیان ابھی تک بڑے گیٹ کی طرف لگا ہوا تھا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سردار صاحب نے آپ کو اوپر بلایا ہے۔ اچانک اس شخص نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا، میں نے رائفل گھمائی اور اس کا دستہ اس کی کن پٹی پر دے مارا۔ وہ شخص چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ سامنے ہی بڑا گیٹ تھا۔ میں نے گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور باہر نکل گیا۔ میرا خیال تھا کہ فقیر بابا یہ تمام کارروائی دیکھ رہا ہوگا۔ تاہم میں نے گیٹ سے باہر آتے حلق سے الو کی آواز نکالی۔ میں نے قریب ہی اگے ہوئے ایک درخت کے پیچھے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ صورتحال بے حد نازک تھی۔
اگر مزید چند لمحوں تک فقیر بابا باہر نہ نکل پاتا تو میرے لیے اس کا انتظار کرنا ممکن نہیں رہتا، لیکن مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور اس میں سے فقیر بابا برآمد ہوا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، البتہ چلتے ہوئے کچھ لنگڑا رہا تھا۔ میں تیزی سے درخت کے پیچھے سے نکلا اور اس کے پاس پہنچا۔ تم ٹھیک تو ہو نا بابا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا کوٹڑی سے چھلانگ لگاتے ہوئے میرا پاؤں مڑ گیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں چل سکتا ہوں۔ تو پھر یہاں سے بھاگ چلو بابا، میں نے کئی آدمی بیکار کر دیے ہیں، وہ قبر تک ہمارا پیچھا کریں گے۔ ہم حتی الامکان تیز رفتاری سے بھاگ رہے تھے، لیکن فقیر بابا کا پاؤں اسے شدید تکلیف دے رہا تھا اور اس کے منہ سے برابر کراہیں نکل رہی تھی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ہم جس طرف فرار ہو رہے تھے ادھر کافی فاصلے تک کھلا میدان تھا، اور اگر دشمن ہمارا پیچھا کرتا تو ہم ان کی نظروں سے چھپنا مشکل ہو جاتا۔ ہمارے بچاؤ کی یہی صورت تھی کہ ہم ان کی نظروں میں آئے بغیر زیادہ سے زیادہ دور نکل جاتے۔ ہم حویلی سے تقریباً 300 گز دور آ چکے تھے اور امید ہو چلی تھی کہ اب ہم اندھیرے میں چھپ کر بچ نکلیں گے۔ اچانک حویلی کا گیٹ کھلا اور اس میں سے 2 گاڑیاں باہر نکل آئیں۔ ان کی ہیڈ لائٹس دور دور تک کے علاقے کو روشن کر رہی تھی۔ ان میں ایک شاید لینڈ کروزر جیپ تھی، جبکہ دوسری گاڑی شاید پک اپ تھی۔ اس اچانک افتاد نے ہمیں بری طرح حواس باختہ کر دیا۔ ہم پوری طرح کوشش کے باوجود خطرے کی حدود سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ گاڑیوں کو چلانے والے اس طرح سے گاڑیوں کو گردش دے رہے تھے کہ ان کی ہیڈ لائٹس دور دور تک کا علاقہ کھنگال رہی تھی۔ ہم کسی بھی وقت ان لائٹوں کی زد میں آ سکتے تھے اور پھر ہماری لاشوں میں موجود سوراخ بھی کوئی گن نہیں پاتا۔ اچانک ہی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہم پر پڑی۔ ہم نے تیزی سے بیٹھ کر ان لائٹوں سے بچنا چاہا، لیکن ہمیں دیکھا جا چکا تھا۔ گاڑی کا رخ ہم دونوں کی طرف ہوا اور ہم روشنی میں نہا گئے۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور ایک گولی سنسناتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ اس وقت دوسری گاڑی کا رخ بھی ہماری طرف ہو گیا۔ اس گاڑی سے کلاشنکوف کا برسٹ فائر کیا گیا، لیکن گاڑی کے متحرک ہونے کی وجہ سے نشانہ خطا ہوا اور گولیاں ہمارے سر پر سے گزر گئیں۔ اب مقابلے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی کلاشنکوف شانر سے اتاری اور اس کے لیور کو لگاتار فائرنگ پر سیٹ کر کے ایک گاڑی پر برسٹ فائر کیا۔ میرا نشانہ کار کر رہا۔ اس گاڑی کی دونوں ہیڈ لائٹس تباہ ہو گئیں اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں دوسری گاڑی کا نشانہ لے کر فائر کرنے ہی والا تھا کہ اس گاڑی میں سے برسٹ مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک زوردار انسانی چیخ گونجی۔ میں نے چیخ کی آواز سن کر فوراً مڑ کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر فقیر بابا منہ کے بل زمین پر پڑا تھا۔ اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر اس کے ارد گرد جمع ہو رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں دبا کر بری طرح بھیج دیا ہے۔ مجھے اپنی دنیا اندھیر نظر آنے لگی۔ میرے ذہن میں ایک بڑا سا سوالیہ نشان بن گیا۔ فقیر بابا جس کی گھنی چھاؤں نے میری سلگتی سسکتی روح کو قدر سکون کا احساس دیا تھا، جس کے بوڑھے جسم میں دھڑکتے جوان دل نے مجھے جینے کا حوصلہ بخشا، میری ویران نابلا پاس زیست کو نئی امنگ، نئے ولولے عطا کیے، اب وہی مسیحا صفت دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اس کے رگوں میں گردش کرنے والا حیات آفرین لہو بنجر زمین کی تشنہ لبی دور کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ سرخ سرخ زندگی میری اپنی رگوں سے نچڑ رہی ہے اور میں لمحہ بلمحہ قبر کے اندھیروں کی ذمت بڑھ رہا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں، کیوں ہوں۔ میں تو بس ایک ٹک فقیر بابا کو گھورے جا رہا تھا۔ چوندے وہ زمین پر ڈھیر تھا۔ یکدم میں اپنے حواس میں واپس آ گیا۔ خود فراموشی کی وہ کیفیت بمشکل چند لمحے مجھ پر حاوی رہی ہوگی، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں گویا ایک عرصے سے کرب کی کاردار زنجیروں میں جکڑا ہوا قلعہ میں معلق ہوں۔ خود سے بے خبری کی یہ چادر اس وقت تار تار ہوئی جب کئی گولیاں شائیں شائیں کرتی ہوئی میرے کانوں کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے ہیڈ لائٹس نے مجھے عارضی طور پر اندھا کر کے رکھ دیا تھا۔ صورتحال خاص سے نکلی جا رہی تھی۔ میں نے فقیر بابا کی حالت کو عارضی طور پر بھلانے کی کوشش کی اور اپنی رائفل کا رخ گاڑی کی ذمت کر کے اندھا دھند فائر کھول دیا۔ میری وہ کلاشنکوف رائفل اب میری زندگی کا آخری داؤ بن کر رہ گئی تھی۔ اس وقت وہ آٹومیٹک فائرنگ پر سیٹ تھی۔ جیسا چوں ہی میں نے ٹرائگر دبایا، اس کے دبانے سے لگاتار گولیوں کی بوچھاڑ خارج ہوئی۔ میرے دل میں نفرت کا آلاؤ تہک اٹھا تھا۔ ان لوگوں کی گولیوں سے چلنی لاشیں خاک و خون میں تڑپتی دیکھنا ہی اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ روسی ساخت کی کلاشنکوف کا لیور بے حد روانی سے آگے پیچھے حرکت کر رہا تھا اور اجل کے پیام پر گولیاں اپنے نشانے پر برس رہی تھیں۔ میری بدقسمتی یہ کہ آنکھوں پر پڑنے والی تیز روشنی کی وجہ سے میں اپنے ہدف کا صحیح نشانہ نہیں لے پا رہا تھا۔ البتہ میری مسلسل فائرنگ کی وجہ سے گاڑی میں سوار مسلح افراد
مجھ پر گولی نہیں چلا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد یکلخت فضا میں گھمبیر خاموشی نے قبضہ جما لیا۔ میری رائفل کے میگزین میں گولیاں ختم ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی کی امید بھی۔ میرے پاس بھلا فالتو میگزین کہاں تھا کہ میں اپنی رائفل کو دوبارہ لوڈ کرتا۔ میری لگاتار فائرنگ قطعاً بے سود رہی، میں ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پایا۔ اب میرے دشمنوں کی باری تھی کہ وہ میرے خون سے اپنے انتقام کی آگ بجھائیں۔ میں نے ان کے مالک کی عالیشان حویلی میں گھس کر ان سب کی موجودگی میں خون کی ہولی کھیلی تھی۔ میں نے ان کے سردار کو ہی موت کی نیند نہیں سلایا، اس کے علاوہ بھی ان کے کئی ساتھی میرے ہاتھوں زمین کا رزق بنے تھے۔ وہ میرا جو بھی حشر کرتے وہ کم ہوتا۔ میری جیب میں میرا پستول موجود تھا، لیکن ان مہلک خودکار ہتھیاروں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی جیب سے نکالتا وہ میرا جسم چھلنی کرتی تھی۔ اچانک مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ گاڑی میں سوار میری زندگی کے دشمن اب مجھ پر فائر نہیں کر رہے تھے۔ انہیں شاید احساس ہو گیا ہوگا کہ اب میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ درندہ کتنا ہی خونخوار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دانت اور پنجے چھن جائیں تو وہ کسی بے ضرر مویشی سے زیادہ کچھ نہیں رہتا۔ میں بھی اب بے ضرر جانور کی مانند مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر تھا۔ اب ان کی وہ ہیجانی کیفیت رفع ہو چکی ہوگی کہ وہ مجھے جلد از جلد موت کی نیند سلا دے۔ اب وہ مجھے بے دست و پا کر کے میرے تمام بل دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ میرے جسم کے ایک ایک انچ پر وہ اپنے انتقام کی بھیانک داستانیں رقم کرنا چاہتے ہوں گے۔ میرے لیے اب کوئی راہ فرار باقی نہیں بچی تھی۔ میری ایک ایک حرکت ان کے نظر میں تھی۔ وہ گاڑی برق رفتاری سے میری جانب بڑھنے لگی۔ میں بے بسی کے عالم میں اپنی طرف بڑھتی ہوئی موت کی چاپ کو سنتا رہا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ فقیر بابا زندہ ہے یا مر چکا۔ بظاہر تو اس کے جسم میں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اگر وہ زندہ بھی تھا تو بہت جلد موت کے جبڑے اسے اپنی بے رحم گرفت میں لینے والے تھے۔ جس مقدار میں خون اس کے جسم سے ضائع ہو رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے اس کی زندگی کی امید رکھنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا دوست، میرا مربی، میرا مشفق میرے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے غار میں گم ہو رہا تھا، اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ فقیر بابا کسی دستے مہرباں کی طرح مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ وہ صاحبہ مزاج شخص میرے لیے کڑی دھوپ میں شجر کی حیثیت رکھتا تھا، ایک ایسا شجر جس کی چھاؤں بھی تسکین دے اور جس کے پھل بھی میٹھے ہوں۔ رائفل پھینک دے کتے کی اولاد، ایک کڑکدار آواز نے میرے کانوں کے پردوں کو جھنجھنا کر رکھ دیا۔ نہیں تو تیرے کو چھڑنی کر کے رکھ دوں گا۔ وہ گھنی داڑھی اور گنجے سر والا بھاری بھرکم شخص تھا۔ افراتفری میں بیدار ہو جانے سے وہ اپنی قمیض کا بٹن بھی بند نہیں کر پایا تھا۔ کھلے گریباں سے اس کی چوڑی چھاتی پر گردن تک پھیلے ہوئے سیاہ بالوں کے گچھے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ شخص اس کھلی ڈانسن سے اترا جو ایک دھچکے سے کچھ فاصلے پر آن رکی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس بدستور آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ داڑھی والے شخص کے ہاتھ میں کلاشنکوف رائفل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دو اور ہتھیار بردار گاڑی سے کود کر اترے۔ ان میں سے ایک کے پاس 7mm رائفل تھی، جبکہ دوسرا 303 سے لیس تھا۔ وہ دونوں بھی غیظ و غضب کا شکار تھے، لیکن داڑھی والے کے تو تیش کی انتہا نہیں تھی۔ اس کے لبوں کے کناروں سے کف اڑ رہا تھا اور آنکھیں خون آلود محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں 3 خطرناک ہتھیاروں کی زد میں تھا۔ میری ذرا سی بھی مزاحمت کے جواب میں وہ بلا تعامل مجھ پر اپنی گنوں کے میگزین خالی کرتے تھے۔ جو ہی میں نے رائفل زمین پر پھینکی، وہ شخص ایک بار دھاڑا اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور 3 قدم پیچھے کھڑا ہو جا۔ یاد رکھ، تو نے ذرا سی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو فوراً جان سے مار دوں گا۔ میں نے چپ چاپ اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میرا دماغ خالی خالی ہو رہا تھا۔ فقیر بابا کے بعد میرے جینے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ اس بد نصیب نے میری محبت میں خام خواہ اپنی جان گنوا دی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میں تو اس کے قاتلوں سے انتقام بھی نہیں لے سکا۔ وہ مجھے بار بار سمجھاتا رہا کہ مجھے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے، لیکن میں نے کبھی اس کے نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ اگر اس وقت بھی میں حاضر دماغی اور تحمل سے کام لیتا تو شاید کسی نہ کسی طرح اپنے دفاع کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ میں کل سے کام لیے بغیر ان پر گولیاں ضائع کرتا چلا گیا۔ اب میں بالکل تہی تامن تھا۔ میری رائفل خالی ہو چکی تھی۔ میرے جنون اور غصے نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ میرے مزاج کا اڑگیل پن میری موت کے روپ میں میرے سامنے تھا۔ ان تینوں میں سے ایک نے میری تلاشی لینا شروع کی، جبکہ باقی دونوں مجھے اپنی زد میں لیے رہے۔ میری تلاشی لینے والا زبردست ماہر فن ثابت ہوا۔ اس نے میرا پستول تو دریافت کرنا ہی تھا، لیکن میرا خنجر بھی اس کی دستے برد سے محفوظ نہیں رہا۔ کچھ دیر کے لیے وہ شخص میری زد میں رہا، اور اگر میں چاہتا
تو شاید کو کرتب دکھا بھی سکتا تھا، لیکن میرے تو ہاتھ پیروں سے گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ شخص میرا پستول ہاتھ میں لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت ان لوگوں کی نظر میری پھینکی ہوئی رائفل پڑی۔ اوے مامی، اور دیکھ یہ سردار صاحب کی رائفل ہے نا؟ پستول والے کی بات سن کر وہ دونوں پوری طرح چونک اٹھے۔ اوے یہ تو واقعی سردار صاحب کی کلاشنکوف ہے، وہ دونوں بیک وقت چلائے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ ابھی تک سردار برکت علی کی موت سے بے خبر ہیں۔ انہیں اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ حویلی کی اوپری منزل کی خیر خبر لیتے، وہ تو بس اندھا دھند میرے تعاقب میں نکل آئے۔ اور تیرے پاس یہ رائفل کہاں سے آئی؟ داڑھی والے نے غراتے ہوئے پوچھا۔ سچ سے بتا ورنہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ پھر اچانک اس پر صورتحال کا صحیح ادراک ہونے لگا۔ اس کا ذہن صورتحال کو کافی حد تک سمجھ چکا تھا۔ اور جلدی سے حویلی واپس چلو، ہوئے یہ سور کی نسل سردار صاحب کے پیچھے آیا ہوگا۔ شاید کہ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی رائفل کا بٹ پوری قوت سے میری شانوں کے درمیان مارا۔ میرے جسم میں درد کی شدید ترین لہر توڑتی چلی گئی، لیکن میں ابھی تک بے حسی کسی کیفیت میں مبتلا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ خواب معلوم ہو رہا تھا جو کہ آنکھیں کھولتے ہی چکنا چور ہو جائے گا۔ آگے لگ، سیدھا چل، ذرا سا بھی حرامی پن کیا نا تو تیرا یہ سور جیسا جثہ چھل نہیں کر دوں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ سردار صاحب کو کچھ ہوا تو میں تیرا قیمہ کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ یک لگت میرے جسم میں نفرت کی لہر توڑ گئی۔ میں گویا دوبارہ ہوش میں آ گیا۔ برکت علی جیسے غلیظ شخص کو ختم کر کے مجھے ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ وہ اس سے بھی بدتر انجام کا مستحق تھا۔ وہ ان خونخوار کتوں جیسے نہ جانے کتنے خون آشام درندوں کا سرپرست اور مربی رہا ہوگا۔ ان کا مشتعل ہونا اپنی جگہ درست تھا۔ اگر میں نے ان کے آقا کو زندگی سے بے دخل کر دیا تھا تو اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ میں نے ان سب کو بھی گھنے سائے سے نکال کر کڑی دھوپ میں لا پھینکا تھا۔ اپنی پناہگاہ سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حرام کے لقموں سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ میرے لبوں پر بے اختیار ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ان کے اضطراب سے پوری طرح لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ مجھے گاڑی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ جو ہی میرے قدم سست پڑتے، ان میں سے کوئی نہ کوئی میری پشت میں رائفل کی نال سے کچوکا دیتا۔ وہ تینوں ہی بے حد محتاط تھے اور ذرا سا بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امامی بھائی ادھر جیب میں غلام رسول اور لطیف شدید زخمی پڑے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور اس کتے کی نسل کا ساتھی بھی وہ سامنے پڑا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا۔ پستول والی کی بات سن کر وہ داڑھی والا بری طرح چونک پڑا۔ ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، وہ جیب تو بیکار ہوگی۔ تم ایسا کرو فیکے، یہ گاڑی لے جاؤ اور ان دونوں کو کھاڑی میں ڈال کر فوراً حویلی پہنچو۔ ہم دونوں اسے ہانک کر لاتے ہیں، لیکن ٹھہرو، پہلے تم دونوں اس کے دوسرے ساتھی کی لاش گاڑی میں ڈالو، اتنی دیر میں اسے میں اکیلا ہی سنبھال لوں گا۔ وہ دونوں چپ چاپ فقیر بابا کی طرف بڑھ گئی۔ داڑھی والا یہ شخص امامی شاید کسی خاص اہمیت کا حامل تھا، اس لیے وہ دونوں اس کی ہر بات خاموشی سے مان رہے تھے۔ میرے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ میں اس پر قابو پا کر بازی پلٹ دوں، لیکن اپنے دونوں ساتھیوں کی رخصتی کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو گیا تھا۔ گاڑی کی روشنی میں اس کی آنکھیں بری طرح چمک رہی تھیں۔